اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم فاروق معین صاحب سے ایک بین الاقوامی صورتحال پہ بات کریں گے، خاص طور پہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی جو کونسل ہے اس سلسلے میں انہی نے جو ایک اجلاس طلب کیا ہے جس میں انسانی حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں 33 سال سے خطے کی باتیں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم فاروق معین صاحب سے بات کریں۔ فاروق صاحب ذرا سا بتائیں کہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے یہ اقوام متحدہ میں جنیوا کا جو یہ کونسل کے سلسلے میں ذرا کچھ بتائیں۔ شکریہ عاطف صاحب، بڑا اچھا موضوع آج کی گفتگو کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے، جو سب سے اہم اس وقت خبر ہے بین الاقوامی سطح پر وہ ہے جی کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے جی، اور اس کا ایجنڈے میں جو ایک ہی آئٹم ہے وہ ہے بھارت کی انسانی حقوق کے بارے میں کارکردگی کیا ہے، اور اس میں مختلف این جی اوز یا ایکسپرٹس یا ایسے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے شرکت کی کہ وہ اس سلسلے میں اپنا اظہار رائے کریں کہ پاکستان میں تو ایسی کوئی صورتحال ایجنڈے میں نہیں ہے، صرف بھارت کے بارے میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اجلاس میں جو خصوصی کارکردگی بھارت کی دکھائی جائے گی، ایک تو سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر، جہاں پر جنوری 1990 میں بھارت نے بہت تعداد میں، پہلے سے فوج تھی لیکن جنوری 1990 میں بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے جو وہاں کی نمائندہ تنظیم عوام کی جو ترجمانی کرتی تھی، کل جماعتی حریت کانفرنس، اس کو وہاں سے اقتدار سے ہٹایا اور اس کے جو سرکردہ رہنما تھے ان کو جیلوں میں ڈالا۔ ابھی بھی کئی ان کے رہنما جیل میں ہیں، خصوصی طور کے اوپر مولوی عمر فاروق، اور ان کو باہر جانے کی مقبوضہ کشمیر سے اجازت نہیں ہے، گھر میں نظر بند ہے جی۔ سید علی گیلانی صاحب کا ہوا، ان کو قبرستان ان کے لواحقین کو نہیں جانے دیا، یاسین ملک جگہ جس طرح دفنا دیا ان کو۔ تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں 33 سال سے مقبوضہ کشمیر بھارت کر رہی ہے، اس کیا ہوگا جی۔ پھر دیکھیں جو بھارت کے دوسرے شہر ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں نا، جھوٹا کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان وہ بہت بڑی آبادی ہے جیسے بھارت کی، اور چین کے بعد سب سے بڑا ملک ہے، اور اب کہہ رہے ہیں مستقبل کبھی میں چین کے برابر آبادی ہو جائے گی۔ وہ اپنی جگہ، لیکن جو انسانی حقوق ہے، آسام ہے جی، مغربی بنگال ہے جی، گجرات ہے جی، جہاں پر موجودہ جو وزیر اعظم ہے ان کو تو امریکہ نے ویزا بھی نہیں دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ جب تھے گجرات کے تو انہوں نے بھی وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاوہ بھارت میں جو ان کی حکومتی اعداد و شمار یا این جی اوز بھارت کے جو کہتے ہیں 20 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی بھارت میں جی، مقبوضہ کشمیر کے علاوہ۔ اسی طرح جو دوسری بڑی اقلیت ہے بھارت میں وہ کرسچن ہے جی، اور تیسری جو ہے کہ بھارت میں ذات پات کا ایسا ہے کہ صرف بڑے والے جو ہے ہائی کلاس وہ صرف کہلاتے ہیں صحیح شہری، باقی دالت جو ہے اور نچلے درجے کی کاسٹ کے جو ہے ان کو وہ والے حقوق نہیں دیتے جو دوسرے ہندو شہریوں کو دیے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح ٹائم پہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے یہ اجلاس بلایا ہے، اور اس کے اوپر اس وقت بحث ہو رہی ہے۔ بھارت کی صورتحال کس طرح کی کرتے ہیں جنیوا میں، اور یہ بھی ان کو بتانا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک اچھی تفصیلی رپورٹ دی جائے، تاکہ جو بھارت خواب دیکھتا ہے، جو خواب ہی دیکھتا رہے گا کہ میں سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنوں اقوام متحدہ کی، وہ خواب ہی رہے گا۔ تو یہ ایک ایسی زمینی حقائق کے ساتھ ان کی رپورٹ آئے گی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی،
کہ دنیا کے لیے ایک اچھا موقع ملے گا اس صورتحال کے بارے میں کہ کس طریقے سے وہ ہندو واتا ہے جی، جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، انتہا پسند جماعت ہے جی، یہ وہاں پر ہے، اور جس طرح وہ کر رہی ہے، بھارت میں کون مستقل شہری بنے گا، کس کو سٹیزن شپ دی جائے گی نہیں دی جائے گی، اس کے اوپر بھی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ حکومت، اس سے بھی نا امیدی ہو گئی لوگوں کو، خصوصی طور پہ پڑوسی ملک ہے ان کا بنگلہ دیش بھی، پڑوسی ملک پاکستان ہے، اس کے ساتھ تو یہ وہی ہے نا، دہشت گردی ہو کچھ نہیں رہا. جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل ہے وہ تو بھارت کے بارے میں یہ آج اس طرح کرے گی، غور و خوض، اور ایکسپرٹس کو بلایا انہوں نے اور تنظیموں کو بلایا کہ وہ بھی اس سلسلے میں بتائیں کہ صورتحال کیسی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا موضوع منتخب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے، کہ ہمارے لیے پتہ چلے کہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا دنیا کی بڑی زبردست معیشت بن جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور جمہوریت ہے اور یہ وہ، کوئی جمہوریت نہیں ہے، صرف مارتے ہیں جھوٹے مقدمے میں مسلمانوں کو، کرسچنوں کو اور دالتوں کو. ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں، ان کو بند کر دیتے ہیں جیل میں. ایسے قوانین ہیں جس میں 6 مہینے سال بھر تو کوئی عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا، ضمانت تو بھول جائیں. اور کتنے لوگ ہیں جو ایسے قوانین میں مسلمان کرسچن گرفتار ہیں، کسی کو 2 سال ہو گئے، کسی کو 3 سال ہو گئے. تو یہ حقائق دنیا کے عوام کے سامنے بھارت کے آنے چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، کیونکہ یہ اتنے برسوں سے اتنے مظالم جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان مسلمانوں میں اور اقلیتوں میں، اس کا سدباب ہونا چاہیے. فاروق صاحب آپ نے یہ تو بتایا داخلی اور خارجی صورتحال آپ نے بتائی جو بھارت کی ہے اور جو سلامتی کونسل اس سلسلے میں یہ سب بحث کر رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس صورت میں بھارت کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ جو حالات اتنے چل رہے ہیں اور یہ کونسل بٹھائی گئی ہے، بھارت کا اس میں رویہ کیا ہوگا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں آتھر صاحب، عالمی صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے، خصوصاً اس سال فروری کی 24 تاریخ کے بعد جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا. آپ نے پوچھا بھارت کی داخلی پالیسی کیا ہے اور عالمی سطح پر دوغلی پالیسی کیا ہے. یہ دیکھیے کہ امریکہ نے، جس کو کہتے ہیں نا کرکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، جی وہ امریکہ کی طرف بھی جاتا ہے، روس کی طرف بھی جاتا ہے. اب تو عالمی صورتحال میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف مائٹ از رائٹ، طاقت کا کھیل ہے سارا. جیسے میں فیصلہ کروں، یعنی کوئی بھی ملک، میں اس لحاظ سے میں کروں گا. آپ کو غرض ہے میرے پاس آئیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے بھی دوستی کروں گا، میں اپنی مرضی سے دوسرے سے بھی کروں گا. دوسرے سے اپنی دوستی کا مطلب ہے اس وقت دنیا میں جو روس کے پاس سب کو معلوم ہے کتنا ذخیرہ ہے تیل کا. بھارت جو ہے چائنا کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے جو سستا تیل روس سے خرید رہا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ کے ممالک اس کو کہتے ہیں روس نے یوکرین پہ جارحیت کی ہے اور دبا کے اربوں ڈالر کا اب تک یوکرین کو اسلحہ دے چکے ہیں. بالکل صحیح. تو جنگ جو ہے وہ امریکہ نیٹو ورسز روس ہے. تو بھارت اس سلسلے میں کس طرح بیچ سے نکل رہا ہے کہ تو وزیر خارجہ جے شنکر صاحب کل ماسکو میں تھے، وہاں انہوں نے بات چیت کی. انہوں نے کہا جی ہمارے عوام کے لیے جو فائدہ مند چیز ہوگی وہ کریں، ہمیں سستا تیل روس سے مل رہا ہے، یہ ہم جاری رکھیں گے. بھارت کا 85% معیشت جو ہے وہ تیل کے امپورٹ پہ ہے، غیر ملک سے خریدتے ہیں وہ. تو جب ان کو سستا تیل روس سے مل رہا ہے تو وہ تو جاری ہے، اور انہوں نے کہا یہ جاری رکھیں گے ہم، کیونکہ ہمارے عوام کو، ہماری معیشت کو اس میں فائدہ ہے. تو یہ ہے دوغلی پالیسی جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ بھارت کی ہے، اور وہ کچھ اس سلسلے میں عوام کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو ہے گجرات کا جے پور کے پاس جو ہے موربی جگہ
वहाँ पर पुल था जी, वो गिर गया, 141 लोग मर गए। भारत की मीडिया रिपोर्ट कर रही है और भी 1-2 जगह है वो भी पुल गिरेंगे। ये आवाम की जान और माल की कीमत है। और गुजरात में जो है इस महीने क्या दिसंबर के महीने में इंतखाबात होने वाले हैं रियासत गुजरात में। जी जी जी। तो ये कैसी जमहूरियत है? कौन सा ये ढोंढोरा पीटते हैं आलमी बरादरी के सामने नरेंद्र मोदी साहब या उनके वजीर खारजा या दूसरे वजीर दाखिला अमित शाह साहब है वो। इससे मैं समझता हूँ कि अब दुनिया की जब उनको ज़रूरत होती है जी आंखें खोलते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो आंखें बंद रखते हैं। तो अब वो इस तरह जब जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल में ये मसला आ रहा है तो ये तो आलमी प्रेस वहाँ देखेगी ना कि बताएंगे कि सूरत हाल क्या है, हक़ाइक़ क्या है और किस तरह हमारे लिए जो है वो ठीक है। भारत में जो भी मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, क्रिश्चनों के साथ कर रहे हैं, दलित के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज है बहुत ही थोड़े से इलाके में भारत की मकबूजा कश्मीर में, जो उनके पास भारत के आइन के तहत था आर्टिकल, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। अब जो है ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा आइनी मसला है और कौन से ये तरीके हैं? जब इंसानों को उनके हकूक़ ही नहीं मिलेंगे तो ऐसा ढंढोरा पीटने के लिए कि सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ी दुनिया की जमहूरियत है, भारत नहीं है सबसे बड़ी जमहूरियत। भारत जो है अपने सिर्फ हिंदू की हिफाजत करती है, हिंदू वाता के तहत सिर्फ उनको इज़्ज़त मिलती है जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। बाकी जो है उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। किसकी? मुसलमानों की, अक़लियतों की, क्रिश्चियनों की, दलित जो है, दलित तो हिंदू मज़हब वाले हैं ना, लेकिन वो कहते हैं कम ज़ात वाले हैं, उसको नहीं मानते। तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा हमारे साथ कर रहे? तो भारत तो कोई ना पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है दिल्ली में, ना भारत का हाई कमिश्नर है इस्लामाबाद में। हमारे तो इसमें करोड़ों लोग हैं। जो वो बोलते हैं भारत के वज़ीर आज़म या भारत के वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर दाखिला, वो सिर्फ बोलते हैं अफ़गानिस्तान में हमने ये किया, अफ़गानिस्तान में वो किया। वो बोलते हैं कि हमारी सरज़मीन के ऊपर इस किस्म की कोई हरकत ना की जाए कि दूसरे मुल्क के अंदर कोई मुदाखलत हो, ये तालिबान कहते हैं। तो जो भी इस सिलसिले में भारत का प्रोपेगेंडा है या उनकी मीडिया की कारकर्दगी है, ये तो अभी चंद रोज़ पहले खुल के आ गई गुजरात में। जिस तरह पुल गिरा जी, 141 लोग मर गए और कितने 50-60 लोग ज़ख्मी हो गए। उनको यही नहीं पता कि फिटनेस सर्टिफिकेट देना या नहीं। 2 करोड़ में कहता है ये मैं पुल ठीक कर दूंगा, और लगाया उसने 1 करोड़ भी नहीं उसके ऊपर। ये तो उनके आवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कि दरिया का पे पुल बनाया कि एक दूसरी जगह जा सके, आ सके आवाम, और उसका रिज़ल्ट ये लिखा वो ज़िंदगी से ही चले गए या अपाहिज हो गए ज़ख्मी होके। तो ये किस किस्म की आलमी सूरत हाल की कारकर्दगी दिखाता है भारत। और जो है तेल सस्ता खरीद रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जब रूस का मसला आता है यूक्रेन के साथ तो एब्सटेन कर जाता है, वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेता, ना हक में बोलता है भारत रूस के, ना खिलाफ बोलता है, एब्सटेन कर जाता है। तो इसलिए कि सस्ता तेल उधर खरीदना है अपने मईशत के लिए, नहीं तो उनकी तो हालत बुरी हो जाए अगर ज़्यादा पैसे देने पड़े तेल इंपोर्ट करने के लिए। आलमी मंडी में तो वो झगड़ा है, यही है ना ओपेक का, तेल पैदा करने वाले मुल्क का, कि हमारी आमदनी कम हो गई। रूस से जो है जो बड़े हमारे परचेज़ करने वाले हैं तेल, यानी चीन और भारत, यही है ना 2 मुल्क दुनिया में जिनकी जो है तकरीबन 3 अरब आवाम की पॉपुलेशन है, आबादी है उनकी। तो ये अब है दुनिया का उसूल। अब कोई नहीं सिफारतकारी के ज़रिए प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू बैठ के ये मसला हल कर लो कर लो। अब यह है जिसके पास ताकत है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है वो करे। तो भारत दोनों तरफ कोशिश करता है, अमेरिका से भी दोस्ती करे, रूस से भी दोस्ती करे। बाकी पता नहीं आगे इनके साथ किस तरह होना। अभी तो 2024 में इंतखाबात होने भारत के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के जो इंसानी हकूक़ के इल्मदार तंजीमें हैं वो इस सिलसिले में अपना लाएमल, अपना रद्द अमल देंगे जब जिनेवा में
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल की रिपोर्ट आएगी कि किस तरह भारत ने खिलाफ वर्जियाँ की हैं लातादाद मकबूजा कश्मीर में और भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में, जिसमें कई रियासतें ऐसी हैं जिसमें अलहदगी की तहरीकें हैं, आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, और ये बोलते हैं आप जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के लिए ये बहुत अहम इजलास होगा अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल का। शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने बहुत अच्छी डिटेल बताई है। ख़ास तौर पे ये जो कौंसल ये जो फ़ैसला करेगी और जो भी इसमें जो सामने चीज़ें आएंगी कि इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है और उसके ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना काफ़ी। मुझे फ़ारूक मोइन साहब को और हमारे कैमरामैन लियाक़तुल्लाह ख़ान को इजाज़त दें, इस दुआ के साथ कि हमारे जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान के वो जल्द से जल्द ख़त्म हों, सियासी हालात भी और इंटरनेशनल हालात भी सही हों, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।